بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ حصہ نثر سے سبق نمبر 3 پرستان کی شہزادی ہے، جس کے مصنف اشرف صبوحی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس سبق کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مصنف کا تعارف صفحہ نمبر 28 پر دیا گیا ہے، آپ صفحہ نمبر 28 اوپن کریں۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید اشرف ولی تھا اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے۔ ان کی تصانیف میں دلی کے چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بنواسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا مصنف کا تعارف، آپ نے اسے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے اس سبق کا مرکزی خیال اور پھر خلاصہ بتاؤں گی، جس کی مدد سے آپ اس سبق کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ سبق پرستان کی شہزادی ایک تخیلی داستان ہے۔ یہ داستان ایک سیدانی کے گرد گھومتی ہے جسے جن اٹھا کر پرستان لے گئے تھے۔ اصل میں یہ داستان انسانی سوچ کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے کہ انسان فطری طور پر ایک ایسے ماحول کا خواہشمند رہا ہے جہاں اس کی خواہشات بغیر کسی رکاوٹ کے پوری ہوتی رہیں اور اسے کام نہ کرنا پڑے، مگر وہ ایسے ماحول سے جلد ہی اکتاب بھی جاتا ہے اور اس ماحول سے فرار بھی چاہتا ہے۔ اس خیالی داستان کے ذریعے اشرف صبوحی ہمیں یہ سبق بھی دینا چاہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے غافل ٹھہرا ہے، اپنے اچھے وقت کے ہوتے ہوئے اسے برے وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں اس فرضی کہانی کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ مستقبل شناس ہونا چاہیے، آنے والے کل کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، ورنہ محتاجی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ موجودہ حالات میں اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنے سے آنے والی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی خوشحال فرد زمانے کے حوادث کا شکار ہو جائے تو ہمیں اس کا احساس ضرور کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو اس سبق کا مرکزی خیال ہے۔ اب میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گی۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا۔ شہر بھر میں اس جیسی سلائی کوئی دوسرا نہیں کرتا تھا۔ شہر میں جہاں کہیں بھی کسی نواب یا امیر آدمی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو جہیز کے جوڑے ٹانکنے کے لیے سیدانی بی کو ہی بلایا جاتا، مگر بڑھاپے میں بڑی بی کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں پڑوس میں میر صاحب رہتے تھے۔ ان کی بیوی نے ترس کھا کر انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سیدانی بی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا، یعنی کہ درزن کا پیشہ اختیار کیا اور اپنی بیوگی گزاری۔ جوانی میں خوب دولت کمائی لیکن سنبھال کر نہ رکھی۔ یہی وجہ تھی کہ بڑھاپے میں تنگ دست ہو گئیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ میر صاحب کے گھر والے سیدانی بی کو مہمان سمجھتے تھے، لیکن مفت کی روٹیاں کھانا سیدانی بی کو گوارا ہی نہ تھا۔ اس کے بدلے وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھاتیں اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتیں۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان سے بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے اسے پرستان بلایا تھا۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں سیدانی بی سے بے حد مطمئن اور خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچوں کی بہترین تربیت کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ ایسی ہنرمند استانی انہیں بغیر معاوضے کے کیسے میسر آ سکتی ہے، جو صرف چند روٹیوں کے عوض اتنی زیادہ خدمات سر انجام دیتی ہے۔ گھر کے سارے بچے بھی سیدانی بی سے بے حد مانوس ہو گئے تھے اور ہر وقت سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ سردیوں کی ایک رات تھی۔ چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے ہوئے تھے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھ کر سیدانی بی سے کہانی سن رہے تھے کہ اتنے میں میر صاحب کی بیوی آئیں اور سیدانی بی سے کہنے لگیں، سیدانی بی، سنا ہے کہ آپ پرستان سے بھی ہو کر آئی ہیں۔ میر صاحب کی بیوی کے پوچھنے پر سیدانی بی نے انہیں اپنی آپ بیتی سنائی۔ سیدانی بی کہتی ہیں، نواب اعظم الدولہ کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں میں روزانہ ان کے گھر جاتی۔ ایک دن میرا ان کے گھر جانے کو جی نہ چاہا۔ میں نے جانا موقوف کیا اور اپنا پسندیدہ بونٹ پلاؤ پکوایا۔ اتنے میں کسی نے باہر سے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے۔ میں جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی سفید چادر سر پر ڈال کر پالکی پر سوار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ خانم بازار کے بجائے کسی جنگل میں ہوں۔ میں نے ڈر کے مارے پوچھا کہ کہارو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایسے میں ایک بھیڑنگی شکل کا آدمی، جس کا منہ بکرے کی طرح اور ٹانگیں گھوڑے کی طرح تھیں، آیا اور کہنے لگا،
پریشان مت ہو، ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ واقعی پالکی ایک عالیشان دروازے پر کھڑی تھی۔ یہاں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر روشنی پھیلانے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک پری آئی اور کہا، بادشاہ اور بیگم بادشاہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں پالکی سے اتر کر اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ اندر ہزاروں پریاں تھیں۔ ایک باغ تھا جس کا ہر درخت سونے، چاندی اور زمرد کا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک سجی سجائی بارادری میں پہنچے۔ نمگرے کے نیچے یاقوت کے تخت پر بادشاہ بیگم اور ایک 14-15 برس کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی پوشاکیں بہت خوبصورت تھیں۔ میں بہت ڈری، مگر بادشاہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں دل میں بہت خوش ہوئی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اتنے میں کھانا لگایا گیا، لیکن کھانے میں نہ روٹی تھی اور نہ سالن، بلکہ ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہی پرستان کا کھانا تھا۔ ایک پھل توڑ کر منہ میں رکھو اور جس کھانے کا خیال دل میں لاؤ وہی مزہ آئے۔ توڑے ہوئے پھل کی جگہ فوراً نیا پھل نکل آتا۔ پانی کا خیال کیا تو یاقوت کا گلاس خود بخود منہ سے آ کر لگ گیا۔ درختوں کے پتے ایسے جیسے خوشبودار پان۔ میں نے ایسا پان ساری زندگی نہیں کھایا۔ سیدانی بھی بتاتی ہیں، پھر شہزادی کے کپڑے لائے گئے، کپڑے ایسے خوبصورت کہ دید نہ شنید، یعنی کہ نہ دیکھے اور نہ سنے۔ میں نے کہا، آج سو جاؤں، صبح کام شروع کروں گی۔ بادشاہ بیگم نے کہا، پرستان میں دن رات نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی موسم رہتا ہے۔ واقعی میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی اور نہ ہی تھکاوٹ کا احساس تھا۔ میں کام میں مصروف ہو گئی۔ میں جلدی جلدی کام نمٹا کر گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے ایک جوڑا تیار کیا تو ہر طرف واہ واہ ہو گئی۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں تیز ہو گئے اور دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ پرستان میں وقت کا احساس ہی نہ تھا۔ اگر میں اپنے ہاں اتنا کام کرتی تو کم از کم 1 سال کا عرصہ لگ جاتا۔ مجھے پرستان میں بھی اپنا کھنڈر گھر نہیں بھولا تھا۔ میں وہاں سے آنے لگی تو بادشاہ نے کہا، شہزادی کی شادی دیکھ کر جانا۔ مجھے واپس آنے کی جلدی تھی۔ بادشاہ بیگم نے بکر گدھے جن کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے اور پالکی میں انعام و اکرام بھی رکھ دینا۔ میں پالکی میں بیٹھ گئی اور پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے بادشاہ کا دیا ہوا انعام و اکرام دیکھنا چاہا، مگر اندھیرے میں کیا نظر آتا ہے۔ میں نے ہاتھوں سے ٹٹولا تو ایک کونے میں کچھ کنکر پتھر محسوس ہوئے۔ میں نے سوچا، آخر جن تھے، یہاں دغا کر گئے اور مجھے کنکر پتھر تھما دیے۔ میں نے وہ کنکر اور پتھر ایک ایک کر کے جیسے پھینکنے شروع کر دیے۔ جلد ہی گھر آ گیا۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا۔ روشنی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ ہیرے جواہرات ہیں۔ بس 2-4 ہی باقی بچے تھے۔ میں نے انہیں اپنا نصیب سمجھ کر رکھ لیا۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی ہے۔ چاولوں پر ابھی دم بھی نہیں آیا تھا۔ بڑی بی نے کہا، اتنی جلدی واپس آ گئیں؟ میں نے دل میں کہا، پرستان میں معلوم نہیں کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ میں نے بڑی بی سے کہا، بھوک لگی تھی اس لیے راستے سے ہی واپس آ گئی ہوں، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا اس سبق کا خلاصہ۔ آپ نے اس سبق کو غور سے پڑھنا ہے۔